محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں کی جانے والی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تم رات کو بنا توبہ کیے سو جاتے ہو۔ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ لوگ موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جہنم سے نہیں۔ حالانکہ موت سے بچ نہیں سکتے لیکن جہنم سے بے شک بچا جا سکتا ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت بگاڑ دے۔ حلال سوکھی روٹی حرام دیسی گھی سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں اگر 6 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو تمہیں کبھی نقصان نہ ہوگا۔ نمبر 1 اچھی زبان، نمبر 2 اچھا دوست، نمبر 3 امانت داری، نمبر 4 خوش اخلاقی، نمبر 5 رزق حلال، نمبر 6 ماں کی دعائیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ اگر رزق چلاکیوں سے حاصل ہوتا تو جانور بھوکے مر جاتے، لہٰذا رزق کی طرف نہیں رزق دینے والے کی طرف دوڑ لگائیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا میں درد سننے والے تو بہت ملیں گے، اگر اس درد کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اللہ جب اپنے بندوں کو دین سے غافل دیکھتا ہے اور گناہوں کی کثرت میں مبتلا پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حالات کو تھوڑے سے تنگ کر دیتا ہے، بگاڑ دیتا ہے تاکہ میرا بندہ اور زیادہ گناہ نہ کرے اور حالات سے پریشان ہو کر میرے دین کی طرف دوبارہ لوٹ آئے۔ اور جب تک بندہ اللہ کے دین کی طرف دوبارہ لوٹ نہیں آتا، حالات جس کے تس بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کے دین کی طرف واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ حالات کو فوراً بدل دیتا ہے۔ کسی کا عیب برائی تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ اگر کسی کا ایک آنسو تمہاری وجہ سے گر گیا تو تم روز محشر تک اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ جو شخص بھی سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتا ہے، زمین کی بلائیں نیچے چلی جاتی ہیں اور خزانے اوپر چلے آتے ہیں۔ آسمان کی بلائیں جو اتر رہی ہوتی ہیں وہ وہیں ٹھہر جاتی ہیں۔ نور، رحمت، برکت، راحت، رزق، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں، یہ سب عزت، خیر و برکتیں اور نعمتیں، یہ تمام چیزیں اللہ کے غیب کے خزانے سے نیچے آتی ہیں اور یہ سورۃ الفاتحہ عذاب کو وہیں روک لیتی ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کا تعلق بن جاتا ہے پھر اللہ غیب سے رحمتیں فرماتا ہے، اور جو شخص بھی کثرت سے سورہ فاتحہ پڑھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر رو کر مانگے تو اللہ رب العزت اس کو اتنی دولت، رزق صورت دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ ایک بار مانگو، نہ ملے تو 2 بار مانگو، تب بھی نہ ملے تو 3 بار مانگو۔ مانگتے رہو، بار بار مانگتے رہو۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار دستک دیں گے تو کیوں نہیں اللہ آپ کے لیے اپنے در کے دروازے کھولے گا، بالکل کھولے گا۔ اور جب اللہ کے دربار کا دروازہ آپ پر کھل جائے گا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو اللہ کی غیب سے کتنا خزانہ ملے گا۔ جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک لخت آسمان کی طرف سے ایک آواز آئی۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ آواز آسمان کا ایک دروازہ کھلنے کی آئی ہے۔ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ وہ فرشتہ پہلی بار زمین کی طرف آیا ہے۔ اس فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں۔ 2 نور پا کر، یہ 2 نور اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک نور سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ یہ 2 نور اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں، ان دونوں نوروں کا جو بھی حرف آپ پڑھیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ پیارے دوستو، جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچیں کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ رب نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار توبہ کریں گے اتنی بار روح میں نکھار آئے گا۔ پیارے دوستو، عیش و آرام کی زندگی گزارنے والوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہوا کرو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جنت میں غریبوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل پرہیزگاری اور اچھے اخلاق ہیں۔ پیارے دوستو، نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنا پیارے دوستو، نیک باتوں کا مشورہ دینا اور بری باتوں سے روکنے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اے اللہ، تو بڑا رحیم کریم ہے۔ یا اللہ، ہماری نادانیوں کو، گستاخیوں کو معاف فرما، بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو روزی اور بے اولاد کو اولاد اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا، صحت کا معاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے علم میں، عمر میں، روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ ہم سب کو مصیبت، پریشانی، بلا سے محفوظ رکھ اور علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل عطا فرما، آمین۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔